سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور کلک کیجیے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ دوستوں، اگر آپ خبریں پڑھتے ہیں تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے میر پور خاص کا ایک بندہ جس کا نام دانیال سلیم ہے، وہ مہینے کے 20 لاکھ روپے کماتا ہے صرف اور صرف انٹرنیٹ پر کام کر کے۔ دوستو، جب بھی یہ بات آتی ہے کہ پیسہ کس طریقے سے کمایا جائے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کوئی بڑا آئیڈیا ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ یہ بات جان چکے ہوں گے انشاءاللہ کہ بڑا آئیڈیا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا پیسے کمانے کے لیے۔ پیسے کمانے کے لیے ایک خصوصی اسکل درکار ہوتی ہے، ایک ایسی کوالٹی انسان کے اندر درکار ہوتی ہے جو آپ میں اور ہر بندہ پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر تھوڑی سی محنت کے بعد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے مزمل شیخ بسمل، آپ دیکھ رہے ہیں اقدام کا یوٹیوب چینل، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس طریقے کی مزید ویڈیوز میں لے کر آتا رہتا ہوں۔ دوستو، دانیال سلیم ایک گرافک ڈیزائنر ہے، اور گرافک ڈیزائننگ وہ فری لانس کام کر کے کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے لوگوز وغیرہ ان کی کمپنی کے لیے بنا کر دیتا ہے۔ جب دانیال سلیم کا انٹرویو کیا گیا آج سے 2 سال پہلے تو پتہ چلا کہ دانیال سلیم انتہا سے زیادہ لوگوز روزانہ کی بنیاد کے اوپر بنا رہا ہوتا ہے۔ دانیال سلیم کا تعلق بیسیکلی میر پور سے ہے، اور میر پور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لائٹ کے اور انٹرنیٹ کے مسائل مستقل طور پر رہتے ہیں۔ انٹرویو کے اندر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے گھر کے اندر 2 دن اور 3 دن تک انٹرنیٹ کی سہولت بعض وقت ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے، اور مجھے انتہا سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے کام مکمل کرنے کے لیے اپنے کسی دوست کے ہاں جا کر انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو دوستو، اس ساری پریشانی کے باوجود ایک ایسا شخص جو 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، اس کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے اور ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جو اس کو ہم سب سے ممتاز بنا رہی ہے اور اپنے کریئر کے اندر بہت زیادہ سکسیسفل اور کامیاب بنا رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا بہت فری لانسنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فری لانسنگ کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے۔ دوستو، فری لانسنگ ایک ایسا پروسیس اور ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کسی خاص کلائنٹ کو نہیں بلکہ مختلف کلائنٹس کو اور مختلف آپ کے باسز ہوتے ہیں جو آپ کو کام دے رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کا۔ یعنی آپ اپنا ایک اسکل لے کر بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک جگہ پر اپنا پھتارا لگا کر، اپنا ٹھیلا لگا کر، اپنا ٹھیا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کام کے اندر ماہر ہوں۔ اب لوگ آتے جائیں گے اپنے گھر پر، آپ کو لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے یہاں یہ کام کر دو۔ اگر آپ نے دہاڑی داروں کا یہ طریقہ دیکھا ہو تو اس طریقے سے دہاڑی دار کر رہے ہوتے ہیں، بازار کے اندر مزدور، کلر والے اور جو ہے مستری وغیرہ اس طریقے سے بازار کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اپنے گھر کے لیے ان سے کام کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پیسے دے کر ان کو روانہ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے فری لانسنگ میں بھی۔ فری لانسنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سکلز کسی ایک ویب سائٹ یا اپنے کسی ویب سائٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ آنے والے آپ کو ہائر کرتے ہیں، کوئی ایک کام یا کوئی ایک پروجیکٹ آپ سے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پیسے دے کر آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اتنا سا ریلیشن ہوتا ہے آپ کے اندر اور آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہائر کرتا ہے وقتی طور پر، اس کے بیچ میں اتنا سا ہی ریلیشن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی کمپلیکیشن وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کام ہے سارا کا سارا آن لائن۔ اب اس کے اندر آپ کی ریپوٹیشن بلڈنگ کے لیے آپ کے ریویوز جو ہوتے ہیں، جو کلائنٹس آپ کے پاس ریویوز چھوڑ کر جاتے ہیں آپ کی پروفائل کے اوپر، جو کلائنٹس آپ کے پاس ریٹنگ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس سے آپ کا کریئر طے ہو رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے کریئر کے اندر آگے بڑھنا ہوگا۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر اس طریقے کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں۔ مثال کے طور پر اپ ورک کے نام سے موجود ہے ایک ویب سائٹ جو بہت زیادہ مشہور ہے، جہاں پر فری لانسرز آتے ہیں اور کلائنٹس ان کو ہائر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری ویب سائٹ فائیور کے نام سے ہے۔ فائیور کے علاوہ فری لانسر.com کے نام سے ایک ویب سائٹ موجود ہے۔ اس طریقے سے 4-5 ویب سائٹس اور ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ویب سائٹس تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ چند ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ تعداد کے اندر فری لانسرز اور بہت زیادہ تعداد کے اندر کلائنٹس جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے فری لانسرز کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے سوال کہ فری لانسنگ کے اندر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو آن لائن فری لانسنگ کے اندر ہمارے پاس چند موضوعات ہیں جو بہت زیادہ، جو چند سبجیکٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلا تو گرافک ڈیزائننگ ہے۔ اس کے اندر لوگو میکنگ وغیرہ، اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا کام آتا ہے، آپ لوگوز وغیرہ بنا سکتے ہیں، تو آپ بہت اچھے طریقے سے فری لانسنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ویب ڈیولپمنٹ اور ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے یا پھر آپ کو ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے فلرش کر سکتے ہیں مارکیٹ
مارکیٹ کے اندر فری لانسنگ کا کام بھرا پڑا ہوا ہے اس حوالے سے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو ویب ڈیولپمنٹ کے اندر اینگولر JS وغیرہ اور اینگولر 2 کو زیادہ جانتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہائی ہے. تو یہ لوگ فری لانسنگ کے اندر بہت زیادہ سکسیسفل کریئر بنا سکتے ہیں اپنا. تیسرے نمبر پر آتی ہے آرٹیکل رائٹنگ, بلاگنگ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. اگر آپ لکھنا جانتے ہیں اور آرٹیکلس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں اور نئے سرے سے آرٹیکلس کو بنا سکتے ہیں, تخلیق کر سکتے ہیں, بلاگنگ کے اندر آپ کا تجربہ رہا ہے, لکھنے کے حوالے سے آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت زیادہ اچھا کریئر بن سکتا ہے آپ کے لیے. تو اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ بک کیپنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو آپ آن لائن جو ہے کور کر سکتے ہیں فری لانس کے طور پر. فری لانسر کام کر سکتے ہیں آپ, نیٹ ورکنگ کا کام آپ سنبھال سکتے ہیں آن لائن, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سرور مینجمنٹ اگر آپ کو آتی ہے تو کسی کی ویب سائٹ کا سرور وغیرہ سنبھالنا ہے, یا کسی ہوسٹنگ سرور کا سرور کو آپ کو مینٹین کرنا ہے, تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور معاملہ آتا ہے, اس کے اندر اکثر لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا فری لانسنگ کو پارٹ ٹائم کیا جائے یا فل ٹائم کیا جائے. تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی پہلے سے کوئی جاب موجود ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ نہیں کرنا کہ فوراً سے جاب چھوڑ دی جائے. آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ فری لانس ویب سائٹ جو ہے, کوئی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم جو ہے, اس کے اوپر جا کر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے پروجیکٹس لینا شروع کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب میرا اتنا کریئر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے بعد چھوڑیں گے. اس سے پہلے اپنی جاب وغیرہ کو نہیں چھوڑیں گے. اور اگر کوئی جاب نہیں ہے تو پھر آپ 24 آورس کام کر سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشانی کی یا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری نوکری چھوٹ جائے گی یا مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی, تو پھر تو آپ پورا ٹائم جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو یہ ویسے یہ ہے کہ فری لانسنگ ایک پارٹ ٹائم نہیں بلکہ ایک فل ٹائم کام ہے, ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا پہلے سے ایک نوکری وغیرہ ایسی چل رہی ہے جس کے اندر سے آپ کے خرچے نکل رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے اس فیلڈ کی طرف آئیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ڈائریکٹلی فل ٹائم بھی فری لانسنگ کے لیے دے سکتے ہیں, اور ساری کی ساری انتھک کاوشیں اپنی فری لانسنگ کریئر بنانے کے اوپر لگا سکتے ہیں. اچھا, آخری سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فری لانسنگ کام تو کر لیا جائے, مثال کے طور پر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں یا آپ ویب ڈیولپر ہیں, لیکن کس طریقے سے انٹر ہوا جائے. ویب سائٹس کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے, بہت زیادہ فری لانسرز موجود ہیں, کس طریقے سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. کلائنٹس تو انہیں کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جن کے پاس ریویوز وغیرہ زیادہ ہیں, جن کے پاس ریٹنگ زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کلائنٹ نہیں آئیں گے تو ریٹنگ اور ریویوز کیسے لیے جائیں. تو بھائی اس کے اندر ایک پوری اسٹریٹجی آپ کو بلڈ اپ کرنی ہوگی. یہ اسٹریٹجی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں سے معلومات کر کے جو لوگ فری لانسنگ کا مستقل کام کر رہے ہیں, اور میں خود بھی جو ہے اس چیز کو ذاتی طور پر تجربہ کر چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں. تو دوستوں, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پوری اپنے سکلز موجود ہوں. یعنی آپ اگر گرافک ڈیزائننگ کے شعبے کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس باقاعدہ صلاحیت موجود ہو اور آپ کا بہت سارا کام موجود ہو پہلے سے ہی. یعنی آپ نے لوگوں کو کام کر کے دیا ہو, آن لائن نہ صحیح آف لائن صحیح, یا پھر آپ نے شوقیہ طور پر کام اس طریقے کا کیا ہو جو پروفیشنل لیول کا ہو. یعنی آپ کے سکلز بہت زیادہ بلڈ اپ ہو چکے ہوں پہلے سے, تب آپ اس کی فری لانسنگ کی فیلڈ کے اندر آئیں گے. اگر آپ صرف گزارے لائق کام کرنا شروع کر دیں گے, چالو کام کریں گے, جگاڑو کام کریں گے, تو پھر آپ کا کریئر بہت مشکل ہے فری لانسنگ کے اندر بننا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مجھے پہلے دن سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ فری لانسنگ کے اندر کامیاب کریئر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اکثر اور بیشتر فری میں بھی کام کر کے دینا ہوگا. یعنی آپ کلائنٹس کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی میں فری کے اندر آپ کو لوگو بنا کر دوں گا. اگر کوئی بڑا کلائنٹ ایسا ہے, جیسے کسی ویب سائٹ کے اوپر freelancer.com کے اوپر کوئی بڑا ہائر کرنے والا کلائنٹ ہے, یا فائیور کے اوپر, یا آپ کے پاس اپ ورک کے اوپر کوئی ایسا بڑا کلائنٹ موجود ہے جو آپ کے جس کے پاس اچھی خاصی اس کے پاس ہائر کرنے کی جو ریٹ ہے اس کا زیادہ ہو, اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور اس سے کہیں گے کہ آپ میں فری کے اندر کام کر کے آپ کو دوں گا, اور اس کے بدلے میں آپ صرف اور صرف ان سے ریٹنگ مانگیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں کے اندر جن لوگوں کا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو لوگ آپ سے کام کرواتے رہتے ہیں, ان سے کہیں کہ اپنا فری لانسنگ کے اوپر جو ویب سائٹ ہے ان کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیجئے, اور میں آپ کو فری میں یہ کام کر کے دوں گا, اور آپ اس کے بدلے میں صرف اور صرف مجھے ریٹنگ یا ریویوز دے دیں گے. جب آپ کے پاس 10 سے 15 ریٹنگ اور 10 سے 15 ریویوز آ جائیں گے, زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 3 مہینے بھی نہیں لگیں گے اس کام کے اندر, بلکہ اگر آپ کی تھوڑی سی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہے تو آپ کے پاس اس سے بھی کم ٹائم لگے گا. جب آپ کے پاس یہ والا پارٹ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد بآسانی آپ کے پاس کلائنٹ آنے کی رفتار زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر کہ
سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے نیٹ ورک کے اندر لوگ ہیں, چاہے آپ کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ایڈ ہیں, چاہے آپ کے پاس فیس بک پر ایڈ ہیں, چاہے آپ کے دوسرے واٹس ایپ وغیرہ یا دوسرے اور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کے اوپر آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں, ان سب کو بتا دیجئے کہ آپ نے فری لانسنگ کا کام کرنا شروع کر دیا ہے, یعنی آپ آن لائن فری لانسنگ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات رہے گی, اور جب ان کے پاس کوئی ایسا بندہ آئے گا جس کو فری لانسنگ کا کام درکار ہو, وہ آپ کے پاس سب سے پہلے ریفر کریں گے. لوگوں کے ذہن کے اندر غیر شعوری طور پر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کا فائدہ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. آج سے 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 10 مہینے بعد بینیفٹ ضرور مل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو آپ بتا ضرور دیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک مرتبہ یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے, آپ کے پاس یہ والا مرحلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس کلائنٹس کی بہت زیادہ بھرمار ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر لوگ سنبھال نہیں پاتے, وہ کہتے ہیں یار میں اتنا کام کس طریقے سے کر سکتا ہوں. تو پھر اس کے اندر سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ سورسنگ کریں کام کی, یعنی ایسے لوگوں کو ہائر کر لیں کہ جن کے ساتھ آپ پرسنٹیج کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, ایسے ڈیزائنرز جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو, آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ کام آپ کا کر کے دے دیں گے مکمل طور پر. تو اگر آپ ان سے جو ہے 20% کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, یعنی آپ 80% جو بھی اس کا معاوضہ ہوگا وہ ان کو دیں گے اور 20% اپنے پاس رکھیں گے, تو آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے آپ کا ایک باقاعدہ کمپنی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی ایک باقاعدہ ورتھ قائم ہو جائے گی مارکیٹ کے اندر, اور آپ بہت زیادہ کام بھی نمٹا سکتے ہوں گے. تو دوستو یہی کچھ باتیں تھیں, امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور سب سے آخری اور سب سے اہم مرحلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر استقامت ہو, آپ یکسوئی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر رہے ہوں. دانیال سلیم کی جو میں نے بات کی تھی اس کے اندر وہ ایک پوائنٹ یہ والا ایڈ کرتا ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری. شروع کے اندر مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہوتی تھی کہ کوئی کلائنٹ نہیں مل رہا ہوتا تھا, لیکن میں لوگوں کے پاس جاتا رہا, ان سے پوچھتا رہا, سیکھتا رہا, آگے بڑھتا رہا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ آج میں 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر شروع کے اندر آپ کو ناکامی ہوتی ہے, شروع کے اندر آپ سکسیسفل نہیں ہو پا رہے, شروع کے اندر آپ کو مایوسی کا سامنا ہونا پڑ رہا ہے, تو پھر اس کے باوجود بھی یہ ضروری ہے کہ آپ مستقل طور پر لگے رہیں اور ہمت نہ ہاریں, کیونکہ جب آپ ہمت ہار دیتے ہیں نا تو اس کے بعد کامیابی کا کوئی چانس نہیں رہتا. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں نا تو کامیابی کا کوئی نہ کوئی چانس موجود ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ ناکام ہونے کے بعد ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بل گیٹس کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا کوئی سائنسدان کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایڈیسن ہو, چاہے وہ جو ہے ابراہم لنکن ہو, ان سب لوگوں نے انتہا سے زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں, انتہا سے زیادہ ناکامیاں اٹھائی ہیں, اور آج ہم ان کو جس کامیابی کی وجہ سے جانتے ہیں وہ کامیابی انتہا سے زیادہ ناکامیوں کے پورے پروسیس اور پورے کے پورے ہجوم کے بعد ان کے پاس وہ کامیابی آئی تھی. آپ کو ایک رات کے اندر جو کامیابی ملتی ہے اس کے پیچھے 10 سال کی ناکامیاں اور 10 سال کی جو ہے محنت موجود ہوتی ہیں, اور ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ایک رات کے اندر کامیابی مل گئی ہے. تو دوستو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا شروع کریں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ یکسوئی ہو, آپ کے پاس کنسسٹنسی ہو. اگر آپ کے اندر یہ جو کوالٹی نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ڈیولپ کیجئے اپنے اندر یہ کنسسٹنسی, یہ استقامت, یہ یکسوئی, تاکہ آپ اگر وقتی طور پر ناکام بھی ہوتے ہیں تو آپ اس سے دل برداشتہ ہوگا, کام کرنے کو ختم نہ کر دیں, کام آپ کا جاری رہے مستقل. تو دوستو یہی باتیں تھیں, امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. بہت بہت شکریہ.